الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. میرے محترم بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن عید کا دن ہے، یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہے. مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی اور مسرت کی بہار لے کر کے آیا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں، اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا جس قدر شکر بجا لائیں بہت کم ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے ہم تمام کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ مکمل نصیب فرمایا ہے. ورنہ ہم میں سے بہت سارے ایسے تھے جو گزشتہ سال موجود تھے، اس سال موجود نہیں ہیں. بہت سے تو ایسے بھی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان تو شروع کیا لیکن رمضان کو وہ مکمل نہیں کر پائے. اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ مکمل نصیب فرمایا ہے. اور بڑا ہی افسوس ہے کہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ اب ختم ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال ماہ رمضان عطا فرمائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ دن عید کا دن ہے، یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہے. اور اس دن مبارکباد ہے وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں توفیق بخشی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پورے مہینے میں روزہ رکھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کا یہ مہینہ پائے اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یقیناً مبارکباد ہے وہ لوگ یا وہ مسلمان یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کو پایا اور اس میں تراویح پڑھ کر کے، راتوں کا قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کی. یقیناً مبارکباد ہے وہ لوگ.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس ماہ مبارکہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو مومن بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راتوں میں جاگ کر کے تراویح پڑھا، راتوں کا قیام کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً مبارکباد ہے وہ مسلمان جس نے اس ماہ مبارکہ میں دن اور رات قرآن کریم کی تلاوت کی اور اپنے حلال مال کو مسلمانوں پر، اپنے حلال مال کو مسکینوں پر، محتاجوں پر، غریبوں اور مسکینوں پر اپنے حلال مال کو انہوں نے لٹایا، صدقہ و خیرات کیا ہے، اور اس ماہ مبارکہ کی آخری 10 راتوں میں ایک جٹ ہو کر کے، آخری 10 راتوں میں یا پھر تاخراتوں میں ایک جٹ ہو کر کے انہوں نے خود بھی جاگا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا اور جاگ کر کے شب قدر کو تلاش کرنے کی مکمل کوشش کی۔ یقیناً مبارکباد ہیں وہ لوگ، یقیناً مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ مسلمان جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کا ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا اور اس میں عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے زکوٰۃ فطر فطرانہ تقسیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مومنوں اور مسلمانوں سے فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لوگوں جب تم رمضان کی گنتی پوری کر لو تو روزے پورے کر لینے کی توفیق اور ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ مبارکہ کے اس مبارک مہینے کے روزوں کو مکمل کر لینے کے بعد عید کی چاند رات سے لے کر کے عید کی نماز تک مکمل کنٹینیو وہ تکبیرات پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان فرمایا ہے، اور عید کی نماز ادا کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہم اس بات پر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے میں اس مبارک موسم میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اس میں نیکیاں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمایا ہے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی دلچسپی بھی اس ماہ مبارکہ میں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا، اس ماہ مبارکہ میں مردوں نے روزی کمانے کے لیے محنتیں کی، کوششیں کیے، کد و کاوش کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری بیوی اور بچوں کی ان پر عائد کیا ہوا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے مکمل کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارکہ کے روزے بھی رکھے، راتوں کا قیام بھی کیا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، راتوں میں جاگ کر کے انہوں نے تراویح بھی ادا کیا، نمازوں کی پابندی کی، اس کا ایک ایک لمحہ انہوں نے عبادت میں گزارا ہے۔ مرد تو مرد ہیں، عورتوں نے بھی گھر کا بھی انتظام کیا، سحریوں کا بھی انتظام کیا، افطاریوں کا بھی انتظام کیا، پورے گھر کے نظام کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اپنا ہر وقت ذکر و اذکار میں انہوں نے بھی گزارا۔ مرد عورت تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی اس ماہ مبارکہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب نے اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خوب محنت کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے اس ماہ مبارکہ میں ہم نے جو کچھ اعمال صالحہ تجھے راضی کرنے کے لیے انجام دیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم اپنی مہربانی سے اسے شرف قبولیت بخش دے، اور اس ماہ مبارکہ میں جو کچھ ہم سے خطائیں، لغزشیں، غلطیاں، لغو باتیں، لغو کام، گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل اور اپنے مہربانی اور اپنے رحمت سے ان تمام کو درگزر فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا موقع عنایت فرمایا اور ہم نے کثرت سے اس میں عبادتیں کی، اور ہم سبوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہم سبوں نے کوشش کی ہے۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک بندے مومن کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ یہ میرے اعمال صالحہ جو میں نے اتنی محنت سے کیے ہوئے ہیں، دن کا سکون حرام کر کے، راتوں کی نیند حرام کر کے، اتنی محنت سے یہ اعمال صالحہ کو انجام دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تو یہ کہیں ایک مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ اعمال برباد نہ ہو جائے۔ مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ میرے اعمال صالحہ، میرے نیک اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مال عطا کیا ہے، دولت عطا کیا ہے، اور وہ اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، وہ قلوبہم وجلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، اور پھر چوریاں بھی کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض روزوں کو، نفل روزوں کو انجام دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے اعمال صالحہ جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ نیک اعمال کو کہیں اللہ ضائع نہ کر دے، کہیں اللہ برباد نہ کر دے۔ وہ اس ڈر اور خوف پہ جیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ان کے اعمال کو برباد نہ کر دے، اور کہیں ان کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو۔ یہ ڈر ان کے دل میں لگا ہوا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین میں سے اکثر کی حالت یہ تھی کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک وہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ، اس ماہ مبارکہ میں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک موسم میں ہم نے جو کچھ اعمال صالحہ کیا ہے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے 6 مہینے تک۔ اس کے بعد پھر 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ اعمال صالحہ اس ماہ مبارکہ میں یا اگلے مہینوں میں کر رہا ہے، کیا ہے یا کرنے والا ہے، یا جو کچھ کیا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول کرانے کے لیے وہ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں اور دعائیں کریں۔ یہ سلف صالحین کی سنت تھی، یہ عادت تھی، اور اپنے اعمال پر، اپنے عبادتوں پر غرور و تکبر نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے رمضان میں بہت زیادہ اعمال صالحہ کر لیے، روزے رکھے ہیں، نماز ادا کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے۔ اس میں آدمی کو غرور اور گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسے عاجزی و انکساری اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اعمال کو قبول کرانے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ وہ عبادت جس سے انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، اس سے ایسا گناہ بہتر ہے جس سے انسان کو پشیمانی لاحق ہو، پچھتاوا لاحق ہو، اور وہ اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کر کے تکبر اور غرور میں نہ آ جائیں، بلکہ ان کیے ہوئے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال انما يتقبل الله من المتقین۔
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کی ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے، صرف ان بندوں کی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو بندے اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہر بندے کے لیے چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزار رہا تھا، کیوں؟ روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، آدمی برائیوں، روزے کی حالت میں برائیوں سے بچا، بدکاریوں سے بچا، برے افعال سے بچا، بری باتوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، گناہ کے کاموں سے بچا، کیوں؟ وہ ڈرتا تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو جیسے وہ رمضان کے اس ماہ مبارکہ میں ڈر کر کے زندگی بسر کر رہا تھا، ایسے ہی اسے چاہیے کہ وہ سال بھر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف میں گزارے، ڈر اور خوف میں گزارے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دیں، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں سے بچیں، ان کاموں سے رکیں، نمازوں کی پابندی کریں، عقیدہ توحید کو سدھاریں، عقیدہ رسالت کو سدھاریں، اور ہمیشہ یہ سوچ کر کے زندگی بسر کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے زندگی بسر کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی صرف پیسہ کمانے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں عطا کی ہے، پیسہ کمانے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں عطا کی ہے، بلکہ یہ دنیا جو ہمارے حصے کی دنیا ہے، جو مال و دولت ہے، جو ہم اس دنیا میں ہمارا حصہ ہے، وہ یقیناً ہمیں مل کر کے رہے گا۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائی ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے، اور وہ اس لمبی عمر میں نیک اعمال کو انجام دے، اعمال صالحہ کرے، اعمال صالحہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایسا شخص لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ نیک ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور عمل صالح یہ بنیاد ہے، دنیا میں کامیاب ہونے اور آخرت میں نجات کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم ما كانوا یعملون۔ جو مومن مرد اور عورت، اللہ نے یہاں پر دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اعمال صالحہ کرتے رہیں گے اور اعمال صالحہ نیک عمل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں گے، اور آخرت میں بھی ہم انہیں بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرایا ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرایا ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے روزے بھی رکھے، قیام اللیل بھی کیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، صدقہ و خیرات بھی کیا، توبہ و استغفار بھی کیا، دعائیں بھی کی۔ رمضان چلا گیا تو ہماری نمازوں میں کوتاہی آ گئی، قرآن کی تلاوت میں غفلت ہو گئی، اور ہم نے مکمل طور پر دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 کے اندر ایسے ہی لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ لوگوں تم سب کے سب اس عورت کی طرح بدبخت مت بن جاؤ، تم سب کے سب تم اس عورت کی طرح بدبخت نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک خوبصورت کاتا گنا، سوٹر جو آتا ہے وہ بیٹھ کر کے عورتیں گنتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوگوں تم اس عورت کی طرح، مسلمانوں تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نے بیٹھ کر کے ایک خوبصورت کاتا گنا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کے اسے ضائع کر دیا۔
اسے ضائع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی دعا کا یہ جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نیکیاں کرنے کے بعد برے راستے پر چلے جانے سے. نیکیاں کرنے کے بعد برے راستے پر چلے جانے سے. ایک شخص برا تھا, بدکار تھا, جو بھی تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دھتکارا ہوا تھا, لیکن کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد اللہ نے اسے ہدایت بخشی, وہ شخص نیک بن گیا, صالح ہو گیا. تو دنیا پوری کی پوری اس کی یقیناً تعریف کرے گی کہ بھائی بندہ برا تھا, لیکن اب اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل سے وہ شخص نیک بن گیا. لیکن ایک نیک بندہ نیکیاں کرتے کرتے اگر وہ برائی کی طرف چلا جائے تو یقیناً دنیا اس کی مذمت کرے گی, یقیناً دنیا اس کی مذمت کرے گی. اسی لیے ایک کہنے والے نے بڑا ہی خوب کہا ہے, بڑا ہی خوب کہا ہے, چھوٹا سا مختصر سا جملہ ہے لیکن بڑا پیارا ہے, اور بڑا ہی عبرت انگیز بڑا ہی عبرت اور نصیحت آموز یہ جملہ ہے. کہا کہنے والے نے کہ کن ربانیا ولا تکن رمضانیا, کن ربانیا ولا تکن رمضانیا, کہ لوگوں تم رمضانی مت بنو بلکہ ربانی بنو. رمضانی مسلمان نہ مت بنو بلکہ ربانی مسلمان بنو. ربانی وہ ہوتا ہے جو رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, شوال میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, بلکہ سال کا پورا مہینہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بسر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے بسر کرتا ہے. اس کا ہر مہینہ رمضان جیسا ہوتا ہے, اور اس کا ہر دن, ربانی کا ہر دن جو ہوتا ہے وہ رمضان جیسا ہوتا ہے. تو ہمیں رمضانی نہیں بننا ہے, صرف رمضان کے مسلمان نہیں بننا ہے. کئی ایسے دوست احباب ہمارے ہیں جو صرف رمضان کے مسلمان ہیں. جو ہی رمضان آتا ہے ماشاءاللہ سر پہ داڑھی آ جاتی ہے, سر کے اوپر ٹوپی آ جاتی ہے, چہرے پہ داڑھی نکل کر کے آ جاتی ہے, اور جبہ پیجامہ جسم پر پہننا شروع کر لیتے ہیں, مسجدیں پکڑ لیتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں. جو ہی عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ ایسے پلٹ جاتے ہیں گویا دین سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا, ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک دو نہیں, ایسے ہزاروں میں لوگ آپ کو ملیں گے, ہزاروں میں آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو ہی رمضان ختم ہو گیا ان کی حالت ایسے بن جاتی ہے کہ فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. تو اسی لیے اس کہنے والے نے کہا کہ کن ربانیا ولا تکن رمضانیا, تم مسلمان ہو تو مسلمان صرف رمضان کے حد تک نہ رہو بلکہ تم ربانی مسلمان بنو. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو اور اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے کوئی چھٹی نہیں دی ہے. جیسے آپ کرتے ہو 12 مہینوں کے اندر 11 مہینے مجھے کام کرنا ہے اور 1 مہینہ بیٹھ کر کے آرام کرنا ہے. 11 مہینہ جو کچھ میں نے کمایا وہ 2 مہینے میں مجھے گنوانا ہے. آدمی بیٹھ کر کے 2 مہینوں میں پورا ختم کر کے واپس ہندوستان سے آ جاتا ہے, واپس بنگلہ دیش سے آ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے کوئی چھٹی نہیں دی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. لوگوں تم عبادت کرتے رہو, عبادت کرتے رہو, عبادت کرتے رہو. کب تک کرنا ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. ہماری موت تک ہمیں کنٹینیو عبادت کرتے رہنا ہے. اگر رمضان چلا گیا تو نماز ابھی باقی ہے, قیام اللیل ابھی باقی ہے, نفلی روزے ابھی باقی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اسی طریقے سے ہے جیسے رمضان میں تھا, صدقہ و خیرات کا ثواب ابھی برقرار ہے. ساری عمر انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا ہے اور برے اعمال سے اجتناب کرنا ہے. بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ, اے اللہ کے حبیب اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل ہے؟ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ادومها وان قل, ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جس پر انسان مداومت رکھے, یعنی اسے کنٹینیو کرتا رہے. ایسا نہیں کہ 4 دن کر لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا, 40 دن انجام دے دیا, اس کے بعد پھر سے ترک کر دیا دنیا, پھر اس کے بعد دنیا کمانے میں لگ گیا. اس کو ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ عمل بھلے تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو, بہتر ہو, اور آدمی اس پر مداومت رکھے, اسے کنٹینیو زندگی بھر کرتا رہے. ایسا عمل
اللہ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو پہلے تو عبادت کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے اللہ کے بندو تم اس بندے کی طرح مت ہو جاؤ، اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ جو پہلے تو جو کچھ دن تو قیام اللیل کر لیا، اس کے بعد اس نے قیام اللیل کو ترک کر دیا، اس کے بعد اس نے قیام اللیل کو ترک کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، اگر دیکھنا ہے، کسی کو جائزہ لینا ہے کہ میں نے رمضان میں روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھا، قرآن ختم کیا، صدقہ و خیرات کیا، سارا رمضان میں نے عبادت پہ گزارا، یہ میرے اعمال صالحہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئے ہیں یا رد ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے، کسی کو جائزہ لینا ہے تو تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے رمضان کے بعد والی زندگی کو دیکھے، رمضان کے بعد والی زندگی کو دیکھیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اسی طرح استقامت رہی، اسی طرح مداومت رہی جیسے وہ رمضان میں کرتا تھا، تو یقیناً ایسے شخص کے اعمال قبول ہوئے ہیں، یقیناً اس شخص کے رمضان کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ایک لخت اس کے اعمال میں بدلاؤ آ گئی، تبدیلی آ گئی، مکمل طور پر اس نے اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیا، نمازوں سے دور، مسجد سے دور، قیام اللیل سے دور، روزوں سے دور، قرآن سے دور، اللہ سے دور، دین سے دور، مکمل طور پر اس کے اندر بدلاؤ آ گئی، ایک لخت وہ تبدیل ہو گیا، تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تو سمجھ لیں کہ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہے، اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، کم من صائم لیس حظه من صیامه الا الجوع والعطش وکم من قائم لیس حظه من قیام الا السحر، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کے روزوں کو قبول نہیں فرمایا، وہ بیکار کا وہ بھوکے پیاسے رہے، اور کم من قائم، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اپنے رب کو صرف رمضان میں یاد رکھتے ہیں، مجھے اپنے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو اپنے رب کو سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں سمجھتے اور کسی مہینے میں پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان عبادتوں کو رمضان کے اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، صوم و صلات کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، جو کچھ آپ نے نیک اعمال کو انجام دیا ہے، ان اعمال صالحہ کو اگر اللہ قبول فرمائے تو تم ان اعمال پر مداومت رکھو، ان کو جس طریقے سے رمضان میں آپ نے جاری رکھا تھا ایسے ہی رمضان کے بعد مکمل طور پر اس کو جاری رکھو، ایسے ہی مکمل طور پر جاری رکھو جس طریقے سے رمضان میں اپنے آپ کو شرک اور بدعات کی غلاظتوں سے بچائے رکھا، درگاہوں سے، پیروں سے، باباؤں کی مزاروں کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو تم نے آباد کیا تھا۔ آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، رمضان کے مہینے میں درگاہیں خالی ہو چکی تھی، مسجدیں فل ہوا کرتی تھی، ہر نماز سے پہلے لوگ مصلی آ کر کے مسجد میں پہلی صف کے لیے لڑا کرتے تھے کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں گا۔ تو جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تم نے اپنے آپ کو شرک سے اور بدعتوں سے بچائے رکھا تھا، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو شرک اور بدعتوں سے بچائے رکھیں اور اللہ، کیونکہ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو کچھ اگر تم سے گناہ ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء، یہ سارے کے سارے نبی، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی نیکیوں کو اور ان کے بھی عبادتوں کو ضائع کر دے گا،
ضائع کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اتنا ہی نہیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، اور آپ ہی نہیں، صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہم نے سب نبیوں پر یہ وحی کی ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلَكَ، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کی بھی ساری نیکیاں اور ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ نے درگاہوں کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو آباد کیا تھا، نمازوں کی پابندی کی تھی، نماز کو اس کے اول وقت میں آ کر کے ادا کیے تھے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو رمضان کے بعد بھی شرک و بدعت کے دلدل سے دور رکھیں، اپنے دامن کو بچائے رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ جیسے نماز کے لیے رمضان میں آپ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے پہلا جس عمل کا سوال ہوگا، جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا، وہ نماز ہے۔ اگر آپ کی نماز درست ہوگی تو اس کے بعد کے سارے اعمال درست ہوں گے۔ اگر آپ کی نماز درست نہیں ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلت برتی گئی ہے، سستیاں کی گئی ہیں، نماز کو مکمل طور پر چھوڑا گیا ہے، تو اس کے بعد آنے والے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع و برباد کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نمازوں کو جیسے رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ خصوصاً فجر کی نماز کے تعلق سے بے شمار حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ اسی نماز میں ہم مسلمانوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اسی نماز میں ہم سے سستیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اس سورج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا، وہاں پر لوگ نور کے لیے ترستے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نور عطا کرے گا، حتیٰ کہ اللہ نے مکمل نور کی خوشخبری عطا فرمائی ہے اس شخص کو جو تاریک راتوں میں چل کر کے مسجد کو آیا ہوا ہوگا اور فجر کی نماز کی پابندی کیا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنے کچھ خزانے ہیں ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ اور بندے مومن نے رمضان مبارک میں فرض روزے رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، اب آئندہ رمضان تک کھلنے والا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ ایک مومن بندہ روزوں کی اہمیت کی وجہ سے اس عظیم عبادت کو پورا سال قائم رکھتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعاد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل روزے کے بدلے میں 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مسلم شریف میں ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، اللہ اکبر کبیرہ، جو شخص رمضان کا مہینہ رمضان کے مکمل روزے رکھ لیے، رمضان کا پورا مہینہ روزے سے گزارا، رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان روزوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا بدلہ 10 گنا زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔
10 गुना ज्यादा अल्लाह उसे अता फरमाएगा। तो रमजान के 30 रोजे 10 महीनों के बराबर, और शव्वाल के 6 रोजे ये 2 महीनों के बराबर। तो जो शख्स रमजान के पूरे रोजे अदा कर ले और उसके साथ साथ शव्वाल के 6 रोजे रख ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया उसने पूरा साल रोजे की हालत में गुजारा, और पूरा साल रोजा रखने का अल्लाह उसे अजर अता फरमाएगा। और ये भी याद रख लें कि शव्वाल के ये जो 6 रोजे हैं, आदमी चाहे तो कल से कंटिन्यू 6 रोजे रख सकता है, कंटिन्यू कर लें, या नहीं तो उसके पास पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना आपको उसके पास पड़ा हुआ है, इस पूरे महीने में वो कभी भी 6 रोजे मुकम्मल कर ले। एक दिन रोजा रख लें, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ दे, या फिर उसके बाद 1 दिन रोजा रख लें, फिर 3 दिन छोड़ दे, ऐसे करके पूरे महीने में ये 6 रोजे रख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन रोजों को रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से पीर और जुमेरात का रोजा, इन दिनों के रोजों की भी बड़ी अहादीस मुबारका के अंदर बड़ी फजीलत आई है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को रोजा रखा करते थे, हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी इन रोजे रखने की वजह क्या है, इसकी फजीलत क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात को बंदों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश होते हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरी नीयत है कि जब मेरा अमल अल्लाह के दरबार में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते, पीर और जुमेरात को रोजे रखते थे। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आदमी को वक्तन फवक्तन इन रोजों को भी अंजाम देना चाहिए। इसी तरीके से हम अय्याम 20 और 2-3 बातें बता करके बात को ख़त्म करता हूँ। इसी तरीके से अय्याम 20 हर खमरी महीने के एतबार से हर महीने की 13, 14, 15 इन 3 दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, और इन 3 दिनों को अय्याम 20 कहा जाता है, अय्याम 20 कहा जाता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर महीने में 3 दिन रोजा रखा, 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को, खमरी एतबार से इन 3 दिनों में रोजे की हालत में उसने गुजारी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया उसने साल भर के रोजे रखे, अल्लाह उसे साल भर रोजा रखने का अजर व सवाब अता फरमाएगा। इसी तरीके से बंदे मोमिन रमजान के महीने में वो सदका व खैरात करते थे, रमजान के बाद भी उसको लाजिम पकड़े। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 151 में 151 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राइ वद दर्रा। तुम में से लोगों तुम दौड़ लगाओ, पूरी कोशिश करो जन्नत को हासिल करने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीनों से भी ज़्यादा है। और अल्लाह ने फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, और ये जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकियों के लिए तैयार कर रखी है, उन लोगों के लिए तैयार कर रखी है जो अल्लाह से डर करके ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सोच करके ज़िंदगी गुजारते हैं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को तैयार कर रखा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उन मुत्तकियों की कुछ मिसालों की भी बयान फरमाया। उन मिसालों में से एक मिसाल ये है कि अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राइ वद दर्रा, कि वो मोमिन, वो मुत्तकी, वो अल्लाह से डर कर जीने वाले कौन होते हैं, जो अपनी तंगी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अपनी खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जब भी मौका आता है अल्लाह की राह में खर्च करने का, वो अल्लाह की राह में लुटाते रहते हैं, हमेशा खर्च करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे रमजान के इस मुबारक महीने में आपने खर्च किया है, अल्लाह की राह में लुटाया, अपने हलाल माल को लुटाया है, गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों की मदद की है, यतीमों की मदद की है, बेवाओं की मदद की है, ऐसा ही पूरा साल इसको कंटिन्यू रखें, पूरा साल लोगों की मदद करते रहें, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अस-सबा की आयत नंबर 40 के अंदर फरमाया कि वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युक्लिफुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन। दुनिया वाले जिस जगह को माल के खर्च होने का रास्ता समझती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो खर्च होने का रास्ता नहीं है, बल्कि माल को कमाने का रास्ता है। जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर उसे अता फरमाएगा। जरा सोच करके देखो, हम देंगे तो अल्लाह की राह में कितना देंगे? जाहिर बात है, पर्स निकालने के बाद जेब से सबसे छोटी जो नोट होगी वही नोट हम अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। लेकिन जब अल्लाह देने पर आएगा तो सोच करके देखो कितना देगा और कैसे देगा, उसके देने का अंदाज क्या होगा। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसे रातों रात मालदार बना देता है, करोड़पति बना देता है, और जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उसे फकीर और खल्लास बना देता है। तो ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युक्लिफुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन। तुम जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर तुम्हें अता करता जाएगा।
اللہ عطا کرتا جائے گا، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بچوں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے کا مسئلہ ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جتنا دو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ تم جتنا اپنے آپ کو بخیلی میں زندگی بسر کرو گے، کنجوسی کرو گے، لوگوں کو دینے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو گے، تو اللہ تمہیں کیسے عطا کرے گا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے ماتحت ہوتا ہے، اس وقت ماتحت ہوتا ہے جب وہ بندہ بندوں کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، ہر روزانہ جب لوگ صبح کرتے ہیں تو آسمان سے دو فرشتے اتر کر آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے، جو تیری راہ میں اپنے مال کو لٹائے، جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے تو اسے اور زیادہ مال عطا فرما، اور زیادہ مال عطا فرما۔ روزانہ صبح دو فرشتے آتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے، سخاوت کرنے والے کے لیے، سخی آدمی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے اور عطا فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو شخص اپنے مال کو بچا کر کے رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ تو اس کے مال کو ضائع و برباد کر دے، ضائع و برباد کر دے۔ تو جیسے رمضان کے مہینے میں تم نے اللہ کی راہ میں اپنے حلال مال کو لٹایا ہے، ایسے ہی رمضان کے مال میں بعد بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے۔ رمضان المبارک میں ہم نے تراویح پڑھا، قیام اللیل ادا کیا، تہجد کی پابندی کی تھی، لیکن ہماری یہ پابندی صرف رمضان کے حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 2-3 مرتبہ 2-3 دن آپ اللہ کے لیے اٹھیں، رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے نمازوں کی تہجد کی پابندی کریں، تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ آدمی کو اس کا عادی ہونا چاہیے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد صلاۃ الفریضہ صلاۃ اللیل، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نماز کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ رات کی نمازیں ہیں، وہ رات کی نمازیں ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بالقیام اللیل، لوگوں تم ہمیشہ رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ داب الصالحین، اس لیے کہ رات کو اٹھ کر رب کے لیے نماز ادا کرنا یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ وہو قربۃ الی ربکم، رات کی نماز تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ومکفرات للسیئات ومنہات للاسم، اور اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی نماز یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھا، نمازوں کی پابندی کی، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی قیام اللیل کریں، رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں تم سلام کو پھیلاؤ، ہر کس و ناکس کو، ہر مسلمان کو، جاننے والے کو اور نہ جاننے والے کو، سب کو سلام کرو، سب کو سلام کرو، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہو تو تم اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز ادا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جو شخص ان کاموں کو انجام دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم نے توبہ و استغفار کیا، کثرت سے دعائیں کی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرے، توبہ و استغفار کرے، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ توبہ یا استغفار انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ہے۔ توبہ کرنا اپنے گناہوں پر اور کثرت سے استغفار کرنا یہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو
دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو تم توبہ کو لازم پکڑو. توبوا الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. اور سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جو بندہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ توبوا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کرو، کثرت سے استغفار کرو. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا. تو ہمیں ہمیشہ توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں آ کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ بندے نے مجھے رب جانا، مجھے رب مان کر کے میرے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور مجھ سے استغفار کیا ہے، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے. تو توبہ و استغفار کو لازم پکڑو. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم نے عمرہ، کئی ہم میں سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے عمرے کو انجام دیا، انہوں نے عمرہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے، اللہ اسے عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تعدل حجۃ معی، گویا وہ شخص اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب. لوگوں تم حج اور عمرے کو بار بار کرتے رہو. اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، دولت دی ہے، تو کنجوسی نہ کرو، دنیا کمانے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ تم اللہ کی راہ میں ایک تو قرض کرو. اور قرض کرنے کا دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کثرت سے عمرہ اور بار بار تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ پر عمرہ کرو، حج پر حج کرو. پہلا عمرہ، پہلا حج یہ فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی کرو گے وہ نفل میں شمار ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے بار بار عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار حج کرنے کا حکم دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک مرتبہ عمرہ کر لیا، پھر دوبارہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج میں نے کر لیا ایک مرتبہ، اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو تم بار بار عمرہ کرو اور بار بار حج کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب. اگر تم عمرہ اور حج کو بار بار انجام دو گے، اللہ تمہاری فقیری کو دور کرے گا. ایک تو تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کرے گا اور تمہاری فقر و فاقہ دور ہو جائے گی. تو کثرت سے عمرہ و توبہ و استغفار کریں اور عمرہ اور حج اور عمرے کو بار بار کرتے رہیں. تو میرے محترم بھائیو، رمضان کے مہینے میں جو ہم لوگوں نے بڑے نیک و عابد و زاہد ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے اللہ کی عبادتیں کی تھی، انہی عبادتوں کو روٹین میں رکھیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جس عمل پر مداومت ہوتی ہے، جس عمل پر استقامت ہوتی ہے. اور بندے مومن اس عمل کو روزانہ ہمیشہ کرتے رہتا ہے، اس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا بلکہ ضائع و برباد کر دیتا ہے، اس کے منہ پر مار دے گا کل قیامت کے دن. جو اعمال کو بندے نے صرف چند دنوں تک کر دیا تھا، اس کے بعد اللہ کو اس نے بھلا دیا، اعمال کو بھلا دیا، نیک کاموں کو بھلا دیا. تو رمضان میں جیسے ہم نے عبادتیں کی، رمضان کے بعد بھی اس پر مداومت رکھیں، استقامت رکھیں، اس کو روٹین میں رکھیں، اس کو جاری رکھیں، نفلی روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، عمرہ کریں، حج کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ اعمال صالحہ انجام دیا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد انجام دینے والے ہیں، اے اللہ تو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کے تراویح کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر مرد اور عورتوں کی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے سحری اور افطار کے اٹھنے کو قبول فرما، راتوں میں جاگ کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے جو کچھ اعمال صالحہ انجام دیا ہے، دن میں انجام دیا ہے، اے اللہ ان تمام اعمال صالحہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اور اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کو اپنے مہربانی اور اپنے رحمت سے اسے درگزر
درگزر اور معاف فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ماہ مبارکہ میں بیماریوں کی وجہ سے یا کچھ پریشانیوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، اے اللہ تو نے آئندہ سال روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر سال رمضان نصیب فرما اور ہر رمضان میں روزے رکھنے اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ فقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔